بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی شادی بربادی، جس کے راوی ہیں ملک صفدر حیات، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ دو لاشوں نے اس منظر کی دہشت ناکی کو انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ ان میں ایک لاش انسان کی جبکہ دوسری ایک بے زبان جانور کی تھی۔ وہ بے زبان اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اپنے مالک کا وفادار رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی جان دے دی تھی۔ اس کی لاش اپنے مالک کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ سننے اور دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ انسان کی بنسبت جانور میں وفاداری کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور وہ یہ فرض نبھانے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، جیسا کہ اس گھوڑے نے کیا تھا۔ اس کی کٹی پھٹی لاش اپنے مالک کی لاش کے اوپر پڑی اس امر کی نشاندہی کر رہی تھی کہ اپنی جان قربان کرتے ہوئے وہ اپنے مالک کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ مجھے جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی، میں جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ ان دنوں میں ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کے ایک دور دراز تھانے میں تعینات تھا۔ دوہرے قتل کی یہ واردات موزہ کوٹلہ معراج میں ہوئی تھی، جو میرے تھانے سے صرف آدھا میل دور تھا۔ قتل کی اطلاع مقتول کا چھوٹا بھائی ملک نوید لے کر آیا تھا، اور میں فوراً ہی اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ میں نے اپنے ہمراہ حوالدار خوش بخت کو بھی لے لیا تھا۔ جب ہم جائے وقوع پر پہنچے، تیز چمکدار دھوپ چاروں طرف پھیل چکی تھی اور فضا میں اچھی خاصی گرمی موجود تھی۔ وہ ماہ جون کے وسطی دن تھے۔ دن کا ابھی آغاز ہوا ہی تھا، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم بھری دوپہر میں آ گئے ہوں۔ جائے واردات کھیتوں کے درمیان ایک مقام تھا جہاں یہ دونوں لاشیں پڑی ملی تھیں۔ ان دنوں گندم کی کٹائی کا سیزن چل رہا تھا۔ کچھ کھیتوں میں تیار پکی ہوئی فصل کھڑی تھی اور بعض کی فصل کو کاٹا جا چکا تھا۔ جس کھیت میں ملک نوید کے بڑے بھائی ملک وحید اور اس کے گھوڑے کی لاشیں پڑی تھیں، وہاں سے فصل کاٹی جا چکی تھی۔ جائے وقوع پر پہنچتے ہی میں لاشوں کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ ان دنوں چونکہ کھیتوں کی سرگرمیاں عروج پر تھیں، لہٰذا خاصی چہل پہل رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جائے وقوع پر کوئی درجن بھر افراد موجود تھے۔ یہ سب لوگ کھیتوں میں کام کرنے والے تھے، اور اس واقعے نے انہیں خاصا سراسیمہ کر دیا تھا۔ ہمیں اس طرف بڑھتے دیکھ کر جھمگٹا چھٹ گیا تھا۔ چنانچہ مجھے قانونی کارروائی کے لیے کسی بھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ملک وحید اور اس کی کتھئی گھوڑے کی لاشیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے، ایک دوسرے کے اوپر پڑی ملی تھیں، اور دونوں لاشوں کی حالت بڑی ناگفتہ بات تھی۔ گھوڑے کی لاش کو ہٹا کر جب میں نے ان کا بغور جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ان کے بدن پر متعدد کٹ لگے ہوئے تھے، جن میں سے بعض تو 3-3, 4-4 انچ تک گہرے تھے۔ لگتا تھا کسی تیز دھار آلے کی پے در پے ضربات نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ بعض وار اتنے کاری اور خطرناک تھے کہ جان لیوا ثابت ہوئے، اور وہ دونوں موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گئے۔ مجھے اس حقیقت تک رسائی حاصل کرنے میں قطعاً دشواری کا سامنا نہیں ہوا کہ گھوڑے نے اپنی آخری سانسوں میں بھی ملک وحید کو کور دینے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور پھر بے جان ہو کر اس کے اوپر ہی گر گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ملک وحید اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس سے پہلے ہی جاں بحق ہو چکا تھا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ حملہ آور 2 یا 2 سے زیادہ افراد تھے، کیونکہ یہ کسی اکیلے آدمی کا کام نظر نہیں آتا تھا۔ گھوڑے اور ملک وحید کو اچانک گھیرے میں لے کر مارا گیا تھا۔ یہ ایک منظم واردات دکھائی دیتی تھی، اور مجھے 99% یقین تھا کہ تیز دھار کلہاڑیوں کے وار کر کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ لاشوں کے تفصیلی معائنے کے بعد میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا۔ اس سلسلے میں حوالدار خوش بخت نے میری بھرپور مدد کی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ملک وحید کی کٹی پھٹی لاش کو پوسٹ مارٹم کی غرض سے ضلع ہسپتال بھجوا دیا، اور موقع پر موجود افراد سے اس واقعے کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگا۔ 10-15 منٹ کی کوشش کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان افراد میں سے کوئی بھی اس واقعے پر
ایسی روشنی ڈالنے کے قابل نہیں جس سے میں کوئی فائدہ اٹھا سکوں۔ وہ سب مقتول اور اس کے قتھئی گھوڑے سے بخوبی واقف تھے، لیکن اس خونی واردات کے حوالے سے کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ میں نے براہ راست مقتول کے چھوٹے بھائی ملک نوید سے پوچھ لیا، نوید، تمہیں اس اندوہناک واقعے کے بارے میں کب اور کیسے پتہ چلا؟ ملک نوید کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک صحت مند اور خوبرو جوان تھا۔ اس نے گھنی بڑی آن بان والی مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں۔ اس کی شخصیت خاصی متاثر کن اور روب دار تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، جناب، میں تو اس وقت حویلی میں تھا جب مجھے پتا چلا کہ بڑے ملک صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ بڑے ملک سے اس کی مراد مقتول ملک وحید تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ خود چھوٹا ملک کہلاتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی کہ ملک وحید کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ جیرا موچی نے، اس نے بتایا۔ جیرا موچی؟ میں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے دہرایا، پھر کہا، کیا جیرا موچی یہاں موجود ہے؟ نہیں جناب، ملک نوید نے نفی میں گردن ہلائی۔ جیرا اس وقت ان لوگوں میں موجود نہیں۔ وہ کہاں چلا گیا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے تو جیرا موچی سے بہت ساری باتیں کرنا تھیں، آپ میرے ساتھ حویلی چلیں جناب، ملک نوید نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں جیرا کو وہیں بلا لیتا ہوں، ساری باتیں ادھر بیٹھ کر ہی کریں گے۔ بھابھی جی حویلی میں اکیلی ہیں، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ بھابھی جی غالباً مقتول کی بیوہ تھی، اس عورت کو تو پریشان ہونا ہی چاہیے تھا۔ شوہر کو پیش آنے والا واقعہ اس سے چھپا نہیں ہوگا۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ مجھے مقتول کی حویلی چلنا چاہیے تاکہ اس کی بیوہ سے بھی پوچھ تاچھ ہو جائے اور جیرا موچی کا بھی انٹرویو۔ جائے وقوع پر موجود لوگوں پر وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا ملک نوید کے ساتھ میں اس کی حویلی آ گیا۔ موزہ کوٹلہ مراج میں 2 حویلیاں تھیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ بڑی حویلی میں اس گاؤں کا چودھری رہتا تھا اور چھوٹی حویلی ملک وحید اور ملک نوید کے تصرف میں تھی۔ ان دونوں خاندانوں میں کوئی تعلق یا رشتہ داری تو نہیں تھی۔ وہ گاؤں چودھری سراج کے باپ چودھری مراج کے نام سے منسوب تھا، جو اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ چودھری سراج بھی اس وقت 70 کے پیٹے میں تھا اور اس کی صحت دبی زبان میں یہی اعلان کرتی تھی کہ اب تب میں اس کا بلاوا آنے والا ہے۔ ملک وحید اور ملک نوید کی حیثیت ایک کھاتے پیتے زمیندار گھرانے کی تھی۔ ان کے والد ملک حاکم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب یہ دونوں بھائی 2 منزلہ حویلی میں رہتے تھے، بلکہ اس واقعے کے بعد تو ان دونوں میں سے ایک ہی باقی بچا تھا جو مجھے اپنے ساتھ حویلی لے آیا تھا۔ یہیں آ کر یہ پتہ چلا کہ مقتول اپنی بیوی کے ساتھ حویلی کی بالائی منزل پر رہائش پذیر تھا، جبکہ زیری منزل ملک نوید کے استعمال میں تھی، جو کہ ابھی غیر شادی شدہ تھا۔ ملک نوید نے مجھے حویلی کی زیری منزل پر ایک سجی سجائی بیٹھک میں بٹھایا اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا، جناب آپ تشریف رکھیں، میں جیرا کو بلوانے کے لیے کسی کو بھیجتا ہوں۔ میں نے تشریف رکھ دی۔ حوالدار خوش بخت کو میں نے لاش کے ساتھ ہی سرکاری ہسپتال روانہ کر دیا تھا، لہٰذا اس وقت میں وہاں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک نوید واپس آ گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ایک بندے کو میں نے جیرا کی طرف دوڑایا ہے، وہ اسے ڈھونڈ کر لے آئے گا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا جناب، بڑے ملک صاحب کے ساتھ یہ کس قسم کا واقعہ پیش آیا؟ اس کی پریشانی اور غم عین فطری امر تھا۔ اس حویلی میں وہ دونوں بھائی رہائش پذیر تھے۔ بڑے بھائی کی المناک اور عبرت انگیز موت نے ملک نوید کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کی کیفیت کے پیش نظر کہا، ملک نوید، جو کچھ پیش آیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے، یہ کسی بدترین دشمنی کا شاخسانہ دکھائی دیتا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ اس واردات میں ملک وحید کے کس دشمن کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی اتفاقی حادثہ تو بہرحال نہیں ہے جناب، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ بڑے ملک صاحب کی موت نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لی۔ میں کیا بتاؤں جی کہ کس دشمن نے انہیں اس حال کو پہنچایا ہے؟ ان کا تو ایسا کوئی بھی دشمن نہیں جناب۔ اس کے لہجے کی ناتوانی اور اعضاء کی مزمحلی سے ہر لمحہ یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بولتے بولتے یکدم بے ہوش ہو جائے گا۔ بڑے بھائی کی ناگہانی موت نے اسے بری طرح توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی حالت بڑی افسوسناک تھی۔
کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میں اسے پہلی فرصت میں آرام کا مشورہ دیتا۔ اس کی کیفیت خاصی غیر ہو رہی تھی، لیکن میں اسے اس طرح چھوڑ نہیں سکتا تھا جب تک مجھے اس واردات کا کوئی سراغ نہیں مل جاتا۔ میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کہا، نوید، میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، لیکن ظاہر ہے میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا کہ تمہاری تکلیف کو خود پر لے لوں۔ ہاں البتہ، میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ہاں البتہ اگر تم مجھ سے بھرپور تعاون کرو تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں جلد از جلد تمہارے بھائی کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوا دوں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ تو رہا ہوں جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں آپ سے کیا اور کس قسم کا تعاون کروں۔ بات ختم کر کے اس نے گردن جھکا لی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملک نوید، بھائی کی موت کا صدمہ اپنی جگہ، لیکن تم کوئی ننھے بچے نہیں جو یہ بات نہ سمجھ سکو کہ تمہارے بڑے بھائی کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے وہ اس کے کسی دوست کا کارنامہ نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے کام دشمن ہی کیا کرتے ہیں، جانی دشمن، اور تم کہتے ہو کہ ملک وحید کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ وہ جناب، میں ان کے ایسے کسی دشمن سے تو واقف نہیں ہوں جو اتنا سنگین قدم اٹھا سکتا ہو۔ چھوٹی موٹی ناراضگی وغیرہ تو چلتی رہتی ہے، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ چھوٹی موٹی ناراضگی؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، چھوٹی موٹی ناراضگی کس سے تھی تمہارے بھائی کی؟ پچھلے دنوں چودھری صاحب سے تھوڑی بدمزگی ہو گئی تھی جناب۔ چودھری صاحب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے چودھری سراج سے کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی؟ جی ہاں، میں چودھری سراج کی ہی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہی چودھری سراج تھا جس کا پیچھے میں نے ذکر کیا ہے، چودھری مراج کا بیٹا جو اپنی عمر کی 70 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ میں نے ملک نوید سے پوچھا، چودھری سراج سے کس بات پر گڑبڑ ہو گئی تھی؟ بس جی، زمینداری میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا رہتا ہے، وہ بد دلی سے بولا۔ چودھری سراج خود کو اس گاؤں کا مالک و مختار سمجھتا ہے اور ہم لوگ اس کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری ہی زمین باقی لوگوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اسے ڈر ہے کہ کل کلاں ہم کہیں اس کے مد مقابل آن نہ کھڑے ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس کتنی زمین ہے؟ میں نے سرسری انداز میں استفسار کیا۔ اس نے جواب دیا، 80 ایکڑ۔ 80 ایکڑ اچھی خاصی اراضی ہوتی ہے ملک نوید، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، اور چودھری سراج کی زمینوں کا کیا حساب ہے؟ چودھری سراج 200 ایکڑ سے زیادہ زمین کا مالک ہے، ملک نوید نے جواب دیا، لیکن اس کی ہوس اور حرص کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہے اور خواہش ایسی ہے کہ جیسے سب کچھ سمیٹنا چاہتا ہو۔ اس نے بڑے ملک صاحب کو پچھلے دنوں ایک پیشکش کی تھی۔ کیسی پیشکش ملک نوید؟ وہ جیسے ہی خاموش ہوا میں نے سوال کر ڈالا۔ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں نے ابھی چودھری کی جس حرص و ہوس کا ذکر کیا ہے نا جناب، اس پیشکش کا تعلق اسی سے ہے۔ چودھری نے بڑے ملک صاحب سے کہا تھا کہ وہ منہ مانگی رقم لے کر اپنی 80 ایکڑ اراضی اس کے ہاتھ فروخت کر دیں، لیکن ملک صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ آپ خود سوچیں تھانے دار صاحب، اگر زمیندار اپنی تمام تر زمین کسی کے ہاتھ فروخت کر دے گا تو پھر اس کے پاس بچے گا ہی کیا؟ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، ایک بوجھل سانس خارج کی اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جب بڑے ملک صاحب نے چٹا انکار کر دیا تو چودھری سراج کو یہ بات پسند نہ آئی۔ ظاہر ہے پھر ان کے درمیان کوئی خوشگوار بات تو ہو نہیں سکتی تھی۔ ملک صاحب نے بعد میں گھر آ کر مجھے بتایا تھا کہ ان کے اور چودھری کے بیچ اچھی خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، تمہارے خیال میں اس واقعے میں چودھری سراج کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جناب، مجھے مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے، وہ سپاٹ آواز میں بولا۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا تو وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ چودھری سراج بڑا کینہ پرور آدمی ہے اور اس نوعیت کے کاموں کے لیے اس نے غنڈے بھی پال رکھے ہیں۔ لیکن جناب، آپ میری بات کا کوئی ایسا ویسا مطلب نہیں نکالیے گا، میں دراصل آپ کو بتا رہا تھا کہ میں سمجھ رہا ہوں نوید تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، چودھری سراج کو تو میں اپنے طور پر خود ہی چیک کر لوں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ گزشتہ رات تمہارا بھائی ملک وحید حویلی کے اندر موجود تھا؟
میں نے جائے وقوع پر ملک وحید اور گھوڑے کی لاشوں کا بغور جائزہ لیا تھا۔ ان کے کٹے پھٹے جسموں پر جمے ہوئے خون سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ وہ مہلک واقعہ رات کے درمیانی حصے میں پیش آیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملک وحید گزشتہ رات کو اپنے گھر میں نہیں تھا، یا یہ کہ اسے گھر سے بلایا گیا تھا۔ حقیقت کیا تھی یہ ملک نوید کے جواب ہی سے کھل سکتی تھی۔ اس نے بڑے سادہ سے لہجے میں بتایا، تھانے دار صاحب، بڑے ملک صاحب کل صبح کو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر موضع قلعہ فرمان علی گئے تھے، اور میری معلومات کے مطابق رات کو ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی، اور پھر صبح پتہ چلا کہ… بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے چند لمحات کے بعد پوچھا، موضع قلعہ فرمان علی وہ کس کام سے گیا تھا، اور یہ کہ اس نے اپنی واپسی کے پروگرام کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ جواب دینے سے پہلے اس نے ایک لمحہ سوچا اور بولا، ادھر قلعہ فرمان علی میں ان کا ایک دوست مہر سلیم رہتا ہے، وہ جب بھی ادھر جاتے ہیں تو اسی کے پاس جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ کل بھی مہر سلیم ہی سے ملنے گئے ہوں گے۔ ویسے ان کا پروگرام کا صحیح علم بھابھی صاحبہ کو ہوگا۔ یہ دل خراش واقعہ تو بتاتا ہے کہ ان کی واپسی ہوئی تھی، اور وہ ایک مرتبہ پھر بے حد جذباتی ہو گیا۔ اسی لمحے ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ وہ جیرا موچی کو بلا لایا ہے۔ غالباً یہ وہی شخص تھا جسے ملک نوید نے جیرا کی طرف دوڑایا تھا۔ نوید نے فوراً جیرا کو بیٹھک میں بلا لیا۔ جیرا ایک سوکھا سڑا سیاہ رو بندہ تھا۔ چہرے کی پختگی سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی عمر 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی، لیکن صحت اور جثے کی بدولت وہ 30 سے زیادہ کا نظر نہیں آتا تھا۔ چمڑے کے ساتھ مختلف نوعیت کی تباہ آزمائی نے اسے بھی جیسے چمڑے ہی کا بنا کر رکھ دیا ہو۔ جیرا موچی کا تعلق موضع کوٹلہ مراج ہی سے تھا۔ ملک نوید نے جیرا کو میری آمد کی غرض و غایت کے بارے میں مناسب الفاظ میں بتایا اور حکم دیا کہ میں اس سے جو بھی سوال کروں وہ اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دے۔ وہ بڑی فرما برداری سے اسبات میں گردن ہلا کر میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے آئندہ 15 منٹ تک گھما پھرا کر اس سے لگ بھگ 2 درجن سوالات کیے، لیکن اس کے جوابات میں سے ایک بھی بات ایسی حاصل نہ کر سکا جو وحید مرڈر کیس کو حل کرنے میں کسی حوالے سے بھی مددگار ثابت ہو سکتی۔ وہ ایک سیدھا سادہ سا موچی تھا۔ علل صبح وہ رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف گیا تھا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ جائے وقوع کی صورتحال نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ جب لاشوں کے قریب پہنچا تو یہ جان کر چونک اٹھا کہ گھوڑے کی لاش کے نیچے ملک وحید کی لاش دبی ہوئی تھی۔ وہ ملک وحید اور اس کے کتھائی گھوڑے کو اچھی طرح پہچانتا تھا، لہٰذا اسے اس منظر نے وحشت زدہ کر دیا اور وہ دوڑا دوڑا ملک نوید کے پاس پہنچ گیا۔ اس اندوناک واقعے کی خبر جب چھوٹی حویلی میں پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ اس حویلی کی بالائی منزل پر مقتول کی بیوی کی رہائش تھی۔ ان کی شادی کو 5 سال گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی اولاد منظر پر نہیں آئی تھی، لہٰذا وہ حویلی کی بالائی منزل پر بچوں کے بغیر ہی رہتے تھے۔ زیری منزل پر چھوٹے ملک کا قبضہ تھا۔ وہ جیرا موچی کے ساتھ آنن فانن جائے واردات پر پہنچا اور اپنی آنکھوں سے اس وحشت ناک منظر کی تصدیق کر لی۔ بعد ازاں ملک نوید نے واپس حویلی جا کر اپنی بھابھی کو صورتحال سے آگاہ کیا اور میرے پاس تھانے آ گیا۔ میں نے جیرا موچی کو فارغ کر دیا۔ جب وہ ملک نوید کا اشارہ پا کر بیٹھک سے نکل گیا تو میں نے غم زدہ ملک سے سنجیدہ لہجے میں کہا، نوید، میں تمہاری بھابھی سے بھی 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نام ہے ملک وحید کی بیوی کا؟ میرا مطلب ہے بیوہ کا۔ ان کا نام تو نور جہاں ہے، لیکن وہ نوری مشہور ہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ اوپر والی منزل پر ہیں، میں انہیں نیچے بلاؤں یا آپ؟ اس نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے جلدی سے کہا، اسے زحمت نہ دو، میں ہی اوپر جا کر اس سے مل لیتا ہوں، تم آؤ میرے ساتھ۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں اس کی میت میں حویلی کی اوپری منزل پر پہنچ گیا۔ ملک نوید نے مجھے ایک ایسے کمرے میں بٹھایا جو کسی بیٹھک یعنی ڈرائنگ روم کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ میں ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھ چکا تو اس نے کہا، میں بھابھی صاحبہ کو لے کر آتا ہوں جناب۔ میں نے اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ اللہ کی شان نرالی اور کام انوکھے ہیں۔ اس کی مصلحت اور حکمت کو سمجھنا آسان نہیں، اور جو لوگ اس کی قدرت کے مزاج سے آشنائی حاصل کر لیتے ہیں وہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے،
پھر انہیں دنیا جہان اور آخرت کا کوئی غم نہیں رہتا۔ میں نے اس حویلی میں قدم رکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اوپر نیچے کی منزلوں کو ملا کر وہاں درجن بھر کمرے تو ہوں گے ہی، اور مکینوں کی تعداد صرف 3 تھی۔ اور اللہ کی قدرت ہمیں کہیں ایسا بھی دکھاتی ہے کہ گھر کے افراد درجن سے زیادہ ہیں، مگر انہیں رہائش اختیار کرنے کے لیے محض 3 کمرے دستیاب ہیں۔ بہرحال اس چھوٹی حویلی کے درجن بھر کمروں میں صرف 3 افراد کی حکمرانی تھی، اور اب یہ بھی گھٹ کر 2 ہی رہ گئے تھے۔ بالائی منزل کی مکین نوری اور زیریں منزل کا رہائشی ملک نوید، ملک وحید کی المناک موت نے اس حویلی کا سربراہ چھین لیا تھا۔ میں زندگی اور موت کے انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ ملک نوید اپنی بیوہ بھابھی نوری کو لے کر بیٹھک میں آ گیا۔ وہ گردن جھکا کر اندر داخل ہوئی، پھر دیور کے کہنے پر وہ میرے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ ملک نوید بھی ایک طرف بیٹھ گیا اور عاجزی سے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے بھابھی صاحبہ کو آپ کے بارے میں بتا دیا ہے۔ آپ نے ان سے جو بھی سوالات کرنا ہے ذرا جلدی کر لیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ بڑے ملک صاحب کی موت نے… ہاں میں جانتا ہوں، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ تمہاری بھابھی پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے، لیکن میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بھی بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں کوشش کروں گا کہ اسے جلدی فارغ کر دوں۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب۔ وہ ممنونیت آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ملک نوید، میری بات کا برا نہیں منانا، میں دراصل تمہاری بھابھی سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے باری باری مجھے اور اپنی بھابھی نوری کو دیکھا، پھر اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی سمجھ رہا ہوں۔ آپ لوگ اطمینان سے بات کریں، میں آپ کے لیے لسی پانی کا بندوبست… کسی بندوبست کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ملک نوید، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ یہ ایسا موقع نہیں کہ تم میری خاطر مدارت کرو، بس میں 10-15 منٹ میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، تم تھوڑی دیر کے لیے… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو وہ جلدی سے بولا، جی ٹھیک ہے، آپ کر لیں بات، میں باہر جا رہا ہوں۔ ملک نوید کے جانے کے بعد میں نوری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نور جہاں عرف نوری ایک پرکشش اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 25 اور 30 کے درمیان قائم کیا۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ وہ اس وقت 28 سال کی تھی۔ قد 5 فٹ کے قریب رہا ہوگا، بدن پرکشش اور چست تھا، چہرہ گول، رنگت گندمی اور آنکھوں کا رنگ بادامی۔ اس کے سر کے بال شہد رنگ اور ریشمی تھے۔ میں نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، نوری، مجھے تمہارے خاوند کی ناگہانی موت کا بڑا دکھ ہے، لیکن افسوس کہ میں ملک وحید کو دوبارہ زندہ تو نہیں کر سکتا۔ البتہ… میں ذرا سی دیر کے لیے رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، البتہ اگر تم مجھ سے تعاون کا وعدہ کرو تو میں جلد از جلد اس کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کر لوں گا۔ اس نے گردن اٹھا کر بھیگی ہوئی بادامی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس کی لامبی پلکوں پر آنسوؤں کی چمک نمایاں تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجھ سے بولی، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں تم سے جو بھی سوال کروں اس کا بالکل سیدھا اور درست جواب دینا نوری۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تعاون سے میری یہی مراد ہے۔ جی پوچھیں، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ دھیرے سے بولی۔ میں نے پوچھا، تمہارے خیال میں ملک وحید کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ جی میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولی، آپ نے بڑا مشکل سوال کر دیا ہے تھانے دار صاحب۔ تم اس حوالے سے کچھ اندازہ تو لگا سکتی ہو۔ میں نے اپنے سوال کو ذرا مختلف انداز میں دہرایا۔ ملک وحید کا ایسا کون سا جانی دشمن ہو سکتا ہے؟ اس نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد جواب دیا، جناب، میں تو ملک صاحب کے کسی بھی دشمن سے واقف نہیں ہوں۔ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ چھوٹے ملک یعنی تمہارے دیور ملک نوید نے مجھے بتایا ہے کہ پچھلے دنوں مقتول ملک وحید اور یہاں کے چودھری سراج میں خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ میں نے تفتیش کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شاید زمین کی خرید و فروخت کا کوئی معاملہ تھا۔ جی ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ نوید نے آپ کو غلط نہیں بتایا، ملک صاحب نے اس سلسلے میں مجھ سے بھی ذکر کیا تھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے جناب۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر گھمبیر آواز میں بولی، تھانے دار صاحب،
ہمارے پاس صرف 80 ایکڑ زمین ہے اور چودھری سراج ہم سے کئی گنا زیادہ زمین کا مالک ہے۔ میں نے سنا ہے صرف کوٹلہ مراج کے آس پاس ہی اس کا زرعی رقبہ 200 ایکڑ سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی زمین اس کے ہاتھ فروخت کر دیں، اور یہ بات ملک صاحب کو کسی بھی قیمت پر منظور نہیں تھی۔ ملک صاحب سے اس کی مراد مرحوم ملک وحید تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ چودھری سراج کی ذات کے حوالے سے ان دیور بھابھی کی رائے ایک جیسی تھی۔ تاہم تصدیق کی خاطر میں نے نوری سے مزید سوالات بھی کیے۔ نوری، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ چودھری سراج خاصا منتقم مزاج اور غصہ ور شخص ہے۔ اس نے خاص طور پر چند غنڈے بھی پال رکھے ہیں۔ جناب، آپ نے بڑے مناسب الفاظ میں چودھری سراج کا نقشہ کھینچ دیا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ بہرحال آپ نے جنہیں پالتو غنڈے کہا ہے وہ چودھری کی نظر میں اس کے وفادار نمک خوار اور محافظ ہیں؟ میں نے قدرے تیز آواز میں پوچھا۔ ملک نوید نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ملک وحید کی موت میں چودھری سراج یا اس کے آدمیوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے محض نوری کے دل کا حال جاننے کے لیے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا تھا، حالانکہ ملک نوید نے ایسا کوئی خدشہ ظاہر نہیں کیا تھا، البتہ اس نے واضح انداز میں انکار بھی نہیں کیا تھا۔ نوری نے اپنے دیور سے ملتا جلتا جواب ہی دیا۔ تھانے دار صاحب، میرے پاس ایسا کوئی ثبوت تو نہیں کہ میں چودھری سراج پر کھلم کھلا الزام لگا سکوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، لیکن ایک بات ہے کہ چودھری سراج سے ملاقات کے بعد ملک صاحب خاصے پریشان ہو گئے تھے۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر جھنجھلانے لگتے تھے۔ انہوں نے پچھلے 5 سال میں مجھ پر کبھی اتنا غصہ نہیں کیا تھا جو چند روز میں دیکھنے کو ملا۔ بولتے بولتے نوری کی آواز بھرا گئی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بتایا، پچھلی 2 راتوں میں کل کی رات کو چھوڑ کر میں نے انہیں نیند میں بڑبڑاتے ہوئے بھی سنا تھا۔ وہ بہت الجھے ہوئے اور بے چین تھے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، نوری، مجھے بتاؤ، ملک وحید نیند کی حالت میں کیا بڑبڑا رہا تھا؟ جناب، ان کی بڑبڑاہٹ اور جھنجھلاہٹ چودھری سراج کے حوالے سے تھی، اس نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ میں نے انہیں اس قسم کے جملے بولتے ہوئے سنا تھا، یہ چودھری سراج خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا میں اس کی دھونس میں آ جاؤں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں اپنی زمین کسی بھی قیمت پر اس کے ہاتھ فروخت نہیں کروں گا۔ میں نے اس کی بات کے اختتام پر معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میں بغیر کسی ثبوت کے الزام تراشی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ چودھری سراج کی وجہ سے ملک صاحب بہت پریشان تھے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اس نے بات کے اختتام پر گیند میری کوٹ میں پھینک کر خاموشی اختیار کر لی تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ چودھری سراج پر شک کے حوالے سے ان بھابھی دیور کی سوچ میں خاصی مطابقت نظر آتی تھی۔ ملک نوید نے بھی ڈھکے چھپے انداز میں کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ میں نے نوری کی تسلی کی خاطر خاصے مضبوط لہجے میں کہا، دیکھو نوری، میں تم سے ابتدا ہی میں وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہارے خاوند کے قاتل یا قاتلوں کو بہت جلد کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ میری تحقیق اور تفتیش کے نتیجے میں اگر چودھری سراج یا اس کا کوئی بندہ اس واردات میں ملوث نظر آیا تو انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اور یہی بات میں نے ملک نوید کو بھی اچھی طرح سمجھا دی ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور گردن جھکا لی۔ میں نے سوالات کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے نوری سے پوچھا، ملک نوید کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے کہ گزشتہ رات ملک وحید حویلی میں موجود نہیں تھا، شاید وہ کسی دوست سے ملنے قلعہ فرمان علی گیا ہوا تھا۔ جی ہاں، ایسی ہی بات ہے، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، وہاں قلعے میں ان کا ایک دوست مہر سلیم رہتا ہے، وہ مہر صاحب ہی سے ملنے گئے تھے۔ کیا مہر سلیم بھی مقتول سے ملنے یہاں کوٹلہ مراج آتا رہتا ہے؟ جی تھانے دار صاحب، وہ بڑی رسان سے بولی، 2-3 مہینے میں یہ لوگ آپس میں ایک آدھ ملاقات ضرور کرتے تھے، کبھی تو مہر صاحب ہماری حویلی میں آ جاتے اور کبھی ملک صاحب ان سے ملنے قلعہ فرمان علی چلے جاتے تھے۔ نوری، ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا کل بھی مقتول صرف مہر سلیم ہی سے ملنے گیا تھا یا اسے قلعہ فرمان علی کے علاوہ بھی کہیں جانا تھا؟ جی، مجھے تو صرف قلعہ ہی کے بارے میں بتایا تھا،
کیا وہ گزشتہ روز کسی خاص کام سے قلعہ فرمان علی گیا تھا؟ اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور جواب دیا، وہ جی، بات دراصل یہ ہے کہ ملک صاحب کو مہر سلیم سے کوئی رقم لینی تھی، وہ اسی مقصد سے وہاں گئے تھے۔ رقم کے ذکر پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، ملک وحید نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ اسے مہر سلیم سے کتنی رقم لینا تھی؟ جی 5000 روپے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ 5000 روپے، میں نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا۔